بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، محبت اللہ کی امانت ہے اور وہی محبت پائیدار ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے۔ تمام مخلوق کے لیے اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ سچا وہ ہے جس کی سچائی اقوال و افعال اور احوال میں ہمیشہ قائم رہے۔ جب وقت گزر جائے تو ہرگز واپس نہیں آتا، اس لیے وقت سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، اول حق کا بندہ، دوم حقیقت کا بندہ۔ ان میں حق کا بندہ افضل ہے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ مہمان نوازی نوافل سے بہتر ہے۔ جن چیزوں سے تمہارا ہاتھ خالی ہے ان سے دل کے خالی ہونے کا نام زہد ہے۔ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس کا عمل درست نہ پالو۔ علماء کا تمام علم دو حروف میں محدود ہے، عقیدے کی درستگی اور خدمت میں صرف حق کا لحاظ۔ جو عقل مندوں کی عقلیں توحید کے متعلق انتہا تک پہنچ جائیں تو ان کی انتہا حیرت پر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو دل کے قریب آ جائے اور اللہ سے غافل کر دے۔ گھر میں داخل ہونے والی جگہ اور دروازے کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ وہاں رزق کے فرشتے آتے ہیں۔ علم بلا قیمت نہیں دینا چاہیے، کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ ایسے شخص کو دو جو اسے اچھی طرح رکھے، دوسروں تک پہنچائے اور اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں تم اس نعمت کی نافرمانی نہ کرو اور نہ اس کے احسان کو نافرمانی کا ذریعہ بناؤ۔ ہم نے تصوف فلاں کے کہے اور فلاں کے کہنے سے نہیں اپنایا، بلکہ بھوک، دنیا سے کنارہ کشی اور آسائشوں کے ٹوٹ جانے سے تصوف کو حاصل کیا۔ اگر تم کسی شخص یا پیر کو اپنے ظاہری حد و حال کا خیال کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ اس کا باطن فاسد ہے اور ولایت اس میں دور دور تک نہیں ہے۔ صوفی زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ حضرت جنید نے ولی اللہ کی تعریف کیوں کی ہے کہ ولی وہ ہے جو آپ کے راز کی بات کرتا ہے حالانکہ آپ خاموش ہوں۔ کلام میں جو سب سے کم خطرہ ہے وہ دل سے اللہ کی محبت کا خاتمہ ہے، اور جب دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب دستے میں سے ازلی کا الگ الگ ہونا، انسانی بھائی چارے اور گھروں کا انحطاط اور ماضی و مستقبل سے غافل ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک بھی سائنس ایسی نہیں نکالی جو لوگوں کے لیے قابل رسائی ہو، سوائے اس کے کہ اس نے مجھے اس کے علم میں حصہ دیا۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ صرف اسی کی طرف سے خوش ہوتا ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ بغیر کسی تعلق کے رہو۔ اس دنیا سے آخرت کا سفر روحانی چیزوں کے لیے دنیاوی چیزوں کو ترک کرنا مومن کے لیے آسان ہے۔ مخلوق سے خالق تک کا سفر کٹھن ہے، نفس سے خدا تک کا سفر بہت کٹھن ہے، اور خدا پر قائم رہنے کے قابل ہونا اب بھی مشکل ہے۔ تمہاری دولت، برکت، عزت سب چھن جائے گا اگر بھول کر بھی ناشکری کی صورت میں غیر اللہ کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ عمل بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ بخشے۔ محبت خدا کی امانت ہے۔ جو محبت کسی لالچ پر ہو اسی وقت زائل ہو جاتی ہے جب لالچ ختم ہو جائے۔ پہلے گناہوں پر ندامت، پھر گناہوں کو ترک کرنا اور پھر گناہوں سے باز رہنا، یہ توبہ کے ہی 3 معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کا راستہ اپناؤ۔ جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو ادب و آداب کی شرائط گر جاتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ محبوب کی خوشی کی خاطر اپنی پسند کو ترک کر دینا تصوف ہے۔ مرد سیرت سے ہے نہ کہ صورت سے۔ آزادی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عبودیت پوری نہ ہو۔ بہترین اور عمدہ مجلس غور و فکر ہے جو توحید کے میدان میں سر انجام دی جائے۔ محبت الہی کے سمندر سے محبت کے جام پینا بہترین شراب ہے، اور معرفت کی معطر ہواؤں سے لطف اندوز ہونا سب ہواؤں سے بہتر ہے۔ خلق 4 چیزیں ہیں: سخاوت، نصیحت، شفقت، الفت۔ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا عمدگی میں بے مثال ہے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ سب راستے بند ہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے۔ جو اس پر چلے منزل کو واصل ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا
ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص لوگوں کا دل دکھاتا رہتا ہے